نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب ساڑھے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے، غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرن اور ایدے وچ عمل شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے، کر عرض تے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، مسلم امت واحدہ وحدت انسانیت اور اسلامی اقوام متحدہ بناؤن دی توفیق عطا فرمائے، اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے، نفس شیطان دنیا اور انہاں دے پجاریاں دے شر تو بچائیں، ظاہراً باطناً قرآن و سنت دی روح دے مطابق اللہ سونے واسطے اللہ سونے دے سامنے عمل کرنا اور قلباً تابد اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہن والا بندہ بنائے۔ قابل صد احترام معزز سامعین، آج دے درس تصوف دا موضوع ہے عشق الہی۔ قرآن حکیم دی سورہ بقرہ دی 165ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا اور تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، اندے وچ رب سونے فرمایا کہ وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے نے یعنی مسلمان ہوئے نے وہ اللہ سونے نہ جنونی عشق کردے نے، ٹوٹ کے بڑی والہانگی اور وار رفتگی نہ اپنے دل چوں ماسوا اللہ دی ہر علیش نو کڈ کے دل چ صرف نور عشق الہی نو بساؤندے نے اور انہاں دل دی ہر لہر دے اندر عشق الہی رچیا بسیا ہوندا، ہور کچھ نہیں ہوندا، خلق دا ذرہ بھی نہیں ہوندا، ماسوا اللہ تو قلباً ہوئے نے بے رغبت بے دھیان بیزار ہوئے ہوندے نے کہ کوشش بھی کرنا تے ماسوا اللہ دا دل چ خیال نہیں آندا، یعنی فنا و نیستی اور جمعیت دا کمال حاصل ہوندا انہاں لوکاں نوں۔ تے جنہاں لوکاں نوں یہ نعمت حاصل نہیں، جنہاں دل وچ عشق الہی نہیں تے مسلمان ہون دے دعویدار ہے تے وہ اپنے ایمان دی خیر مناؤن تے کوشش کرنا ایمان دی روح حاصل ہو جائے، عشق مولا حضور قلب حق الیقین اور قلب فنافذ ذکر ہو جائے، سلطان الاذکار نہ سرشار ہو جائے، حق الیقین دا کمال حاصل ہو جائے، فنا فی اللہ ہو جائے، یعنی فنا فی توحید ہو جائے دل، تو پھر انسان دا اندر نورانی ہوگا اور دی روح جسم سے نکل کے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جائے گی اور حضوری خدا جل شانہ پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرو، جیڑا یہ زندگی دا مقصد ہے، کیونکہ اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے، اللہ سونا دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے، یہ نعمت انہوں نے حاصل ہونی ہے جڑے ماسوا اللہ دی آزمائشاں چوں نکلن گے، اللہ اور بندے درمیان جنہیں حجابات ہیں انہوں نے دور کرنے گے۔ سب تو بڑا حجاب انسان دا نفس ہمارا ہے، یہ بہت بڑا شیطان فرعون نمرود ہے انسان دے اندر، یزید ہے کتا ہے بہت بڑا جڑا اپنی گلاں مناؤن واسطے ہر ویلے اندر بھونکدا رہندا ہے، جب تک اپنی گل نہ منا لے اندر بھونکدا رہندا ہے، لیکن جدوں خواہشات نفسانی نو
یہ نفس امارہ دی ہر خواہش نو لاج تلوار نہ ذبح نہیں کردا، یہ کدے مطمئنہ نہیں ہوندا، مزکی نہیں ہوندا، فنا نہیں ہوندا، کیونکہ یہ فنا ہوئے گا تو فنا قلب دی نعمت ملنی ہے۔ قلب ذات مولا چ ڈب کے دل نماز عشق نیتے گا اور ہجر عشق دیاں وادیاں طے کر کے اللہ سن دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے گا، جڑا دی زندگی دا مقصد ہے۔ اس واسطے انسان نو چاہیے کہ صحیح عقیدہ زندہ دل، سرفروش بت شکن متقی علماء مشاہد خدمت حاضر ہو کے انہوں کو قرآن و سنت فقہ دا ضروری علم حاصل کرے اور انہوں کو توحیدی انعکاسی فیض حاصل کرے نوری اپنے دل سے، اور اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم دا ذکر حاصل کرے، ذکر قلبی، تے اپنے پیر و مرشد کو توحیدی نور نسبت اپنے دل سے القاء کروائے تاکہ دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے۔ یہ نوری تعلق جڑے گا تو انسان صراط مستقیم تے چل کے اپنی منزل حاصل کرے گا، جیدے بارے قرآن کریم کی رب سونے فرمایا الی ربک منتہاہا، اے انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ اللہ سونے تے انسان نو پیدا ہی اپنے عرفان واسطے، اپنی پہچان واسطے، اپنے دیدار واسطے کیتا، ہر کائنات دی ہر چیز نو انسانہ واسطے بنایا، اپنی دیگر مخلوقات واسطے بنایا، لیکن انسان وہ واحد مخلوق ہے جن اللہ رب العزت دل دی نعمت دیتی ہے، نوری لطائف جی دے اندر رکھے، باقی ہر مخلوق اس نعمت تو محروم ہے۔ تو اللہ سونے دل اس واسطے دیتا تھا کہ دل اللہ سونے دا دیدار حاصل کرے، کیونکہ دل دی اکھاں نال اللہ دا دیدار ہوندا، ظاہری اکھاں نال نہیں، ظاہری اکھاں نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار ہوندا، دل دیاں اکھاں نال بھی ہوندا، ظاہری اکھاں نال بھی ہوندا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار، لیکن اللہ سونے دا دیدار جڑا صرف دل دیاں اکھاں نال ہوندا۔ ظاہری حواس انسان دے معطل ہون گے اور انسان اپنے حواس دی، ذہن دی اور دل دی کڑی نگرانی کرے گا اور دل نہ ذکر کثیر کرے گا، قرآن و سنت دی روح کے مطابق عمل کرے گا، تو پھر انہیں نعمت میسر آئے گی۔ یہ سچے اللہ والے صحبت نہ ملنی ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد نہ ملنی ہے، اللہ پاک دی توفیق مدد اور فضل نہ ملنی ہے۔ تو اس واسطے انسان نے چاہیے کہ راتیں تنہائیاں جو رو کے اپنے رب نو منائے تاکہ رضا الہی دی نعمت حاصل کر سکے اور دید مولا دی نعمت حاصل کرے، جڑا دی زندگی دا مقصد ہے۔ تے نعمت تاں ہی حاصل ہونی ہے اگر سانو ایمان دی روح حاصل ہوئے گی، اسی نفس شیطان دنیا تو بیزار ہوواں گے، کلی بے رغبت ہوواں گے، اور دل نو نور قرب الہی، نور عرفان الہی، نور عشق الہی، نور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور نور عمل قرآن و سنت اور نور ذکر قلبی نہ منور کریں گے، پھر اندروں ہر ظلماتی لہر جڑے گی اور اندر نورانی ہوئے گا، دل دا آئینہ صاف ہوئے گا، یہ تے اللہ پاک دے افعالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات برسن گے، کیونکہ دل جڑی اللہ سونے دی جلوہ گاہ ہے۔ مکاشفت القلوب دے اندر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھ دے رہے کہ اللہ سونے نے اپنے ایک صدیق دی طرف الہام کیتا کہ میرے بعض بندے ادھاں دے ہیں جڑے میرے نال عشق کردے ہیں اور میں انہاں نال محبت کردا ہاں، وہ میرے مشتاق ہے تے میں انہاں دا مشتاق ہاں، وہ میری یاد کردے ہیں تے میں انہاں نوں یاد کردا ہاں، وہ میری طرف دیکھدے نے تے میں انہاں دے اوتے نظر فرماؤنا ہے۔ اگر تو انہاں دی راہ تے چلیا تو پھر میں تیرے نال بھی محبت کراں گا، اگر انہاں لوکاں تو اعراض کیتا تو تیرے نال میں ناراض ہو جاواں گا۔ اسے مکاشفت القلوب جو لکھیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام دے واقعات دے وچ ایک واقعہ ہے کہ اللہ سونے نے انہیں ترغیب کیتی کہ داؤد کدوں تک تو میرے کو جنت منگدا رہے گا اور میرا عشق نہیں منگے گا؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیتی کہ اللہ سونے
تیرے عاشق کون ہے؟ اللہ سونے فرما میرے عاشق وہ نے کہ جنہوں میں ہر مشقت تو پاک کرتا اور انہوں نے انتباہ دے نال آگاہ کرتا اور انہوں نے دلوں نو ہر طرفوں ہٹا کے اپنی طرف لا لیا. وہ مینوں دیکھتے ہیں، میں انہوں دلوں نو اپنے ہاتھ چکیا ہوا ہے. اور اسے مکاشفت القلوب لکھیا کہ اللہ سونے نے حضرت داؤد علیہ السلام طرف وحی کیتی کہ داؤد میں اپنے عاشقاں دے دلوں نو اپنی رضا نہ پیدا کیتا ہے. انہوں دی نعمت میرے رخ دے نور نال میں انہوں نے اپنے واسطے گلاں کرنے واسطے چن لیا. پھر اسے مکاشفت القلوب کے لکھیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام دے واقعات تو مروی ہے کہ اللہ سونے فرمایا کہ داؤد میرے عشق دی طرف توجہ رکھن والے نو کہہ دیو کہ جدوں میں اپنی کہ اللہ سونے داؤد علیہ السلام نو فرمایا کہ داؤد میرے عشق کی طرف توجہ رکھن والے نو کہہ دیو کہ جدو میں اپنی مخلوق تو حجاب کراں اور میرے تیرے درمیان تو حجاب اٹھ جانا تے تانوں کوئی نقصان نہیں ہوئے گا. جدو تسی اپنے دل دی نظرانہ مینوں دیکھو گے اور تانوں ذرا بھی ضرر نہیں ہوئے گا. اور جدو میں تہاڈے تو دنیا نو دور کر دیاں گا البتہ تہاڈے واسطے دین نو فراغ کر دیاں گا. جدو تسی میری رضا چاہو گے اور دنیا نو ناراض کرو گے تو پھر بھی تانوں کوئی نقصان نہیں ہوئے گا. یہ ساری تعلیمات آپ بزرنا لکھن والے جی کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ سانو چاہیے کہ اپنے دل نو ماسوا اللہ دی علیشاں تو پاک کر کے نور عشق الہی نے سرشار کریے اور قلبن تعبد ذات مولا ڈبے رہیے. لیکن نعمت تاں ہونی اگر دل ماسوا اللہ دی گندگی تو پاک ہوئے گا کہ ماسوا آدھا دی اندر خیال بھی نہ ہوئے. اللہ بندہ تو اپنے رب نہ محبت کرتا ہے تو رب سونا وہ زیادہ بندے نہ محبت کرتا ہے. بندہ رب سونے کا دیدار دی آرزو رکھتا ہے، اللہ سونا اس تو زیادہ یہ آرزو رکھتا ہے. بندہ اللہ سونے بھی ملنا چاہتا، اللہ سونا اس تو بھی زیادہ مشتاق ہے ملاقات دا. اللہ سونا تو ہر ویلے بڑی محبت بھری نگاہ نہ ہر انسان نو دیکھ رہا کہ واپس پلٹے آوے ماسوا اللہ تو منہ موڑ لے قلبن اور قلبن میری طرف متوجہ ہو جائے اور نور عشق الہی نے اپنے قلب نو سرشار کرے اور دل نہ میرے نہ محبت کرے، میری راہ دا مسافر بنے، میری تلاش نکلے. جب سچائی صدق نہ چلے گا تو پھر اللہ سونا انہوں اپنا دیدار کرائے گا ضرور. خود قرآن کریم بھی رب سونے فرمایا سورہ انکبوت دی 5ویں آیت کہ جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا رکھ دے انہوں نے اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا. قرآن کریم دی رب سونے فرمایا جڑے دنیا تے انے آخرت وچ بھی انے ہون گے جنہوں نے اتنے دیدار مولا دنیا چ نصیب نہیں ہویا انہوں نے آخرت وچ بھی دیدار نصیب نہیں ہونا. انسان دی زندگی دا مقصد ہے رب سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے. ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام. ترے ہے چرخی نیلی فام سے منزل تیری، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کاروان تو ہے. خود قرآن کریم کی رب سنے فرمایا الی ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے. ہائی بھی ساری گفتگو دا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے ماسوا اللہ تو منہ موڑ لیے، ظاہری حواس اپنے معطل کریے، باطنی بیدار کریے تاکہ دل دی آنکھاں روشن ہون
اور سانو دیدار مولا دی نعمت ملے جس مقصد واسطے اللہ سونے سانو پیدا کیتا۔ روزے الس دیاں سعید الفطرت روحاں جنہاں روزے الس زبان دے نال دلوں بھی بلا کے آ سکا، اور دنیا وچ بھی آ کے اللہ رب العزت دی محبت دے وچ سرشار رہندیاں نے۔ تے روزے الس دیاں ازلی بدبخت روحاں جنہاں زبانی دا کہہ کے بھی پچھتائیاں لیکن دلوں نہیں سی کیا، وہ دنیا وچ بھی آ کے دنیا طرف ہی راغب رہندی، انہوں جنی مرضی نصیحتاں کری جو انہوں دا کوئی اثر نہیں، اس لیے کہ انہوں دلوں دے وچ دنیا وسی ہوئی ہے۔ تے دل جس دل وچ دنیا وسے اتھے اللہ دا نور نہیں وسدا، اللہ دا عشق نہیں وسدا۔ اللہ دا عشق پاک دلاں وچ قیام کردا ہے، اللہ دا ذکر پاک دلاں وچ قیام کردا ہے۔ اس واسطے اپنے دل نوں ماسوا اللہ دی الہشاں تو پاک کرو، سچی توبہ کریے اور قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریے، شیطان دے بنائے سارے نصاباں تو الگ ہو جائیے۔ تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبۃ نصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری اور دیدار عطا فرما۔ شیطان اور اسلام دشمنہ اسلام پاکستان اور انسانیت دشمنہ دین و ایمان فروش منافقاں مردہ دل دجالیاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو ناواقفاں اور ساڑھے در موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، ہر قلب تابد اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہن والا بندہ بنائے۔ اللہ نبی وارث، اللہ بیس تے باقی سب حوث، وما علینا الا البلاغ۔